اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ کیا دل میں کبھی یہ بغاوت آئی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کے خوابوں میں دنیا کیسی ہے؟ میں جب بھی رنگوں کے بارے میں گفتگو سنتا ہوں، جیسے کہ کالا سویٹر، مجھے ہمیشہ اس بارے میں تجسس رہا ہے کہ کالا رنگ کیسا لگتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہے؟ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی موت دیکھی تھی۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں۔ ہاں، میں اداس بھی ہوتا ہوں، لیکن اس سے کبھی میرے اندر سرکشی نہیں آئی۔ سب سے پہلے میں ہر ایک کو محبت برا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں 1988 میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ معذوری کامیاب اور شکر گزار ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے مجھے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہے۔ دوسرا، میں رنگوں کو دیکھنا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ جب بھی کسی سے رنگوں کے بارے میں سنتا ہوں، جیسا کہ کالا سویٹر، سفید قمیص یا گہرے نیلے رنگ کی جیکٹ، مجھے ہمیشہ اس بات کا تجسس رہتا ہے کہ کالا اور سفید رنگ کیسے لگتے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھنے کی بہت خواہش ہے۔ ایک دن میری ماں میرے لیے انگور لائی تھی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، آپ کے سامنے بڑے انگور اور کالے انگور پڑے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتی کہ چھوٹے انگور پڑے ہیں۔ میں نے کہا، ماں آپ نے ٹھیک کہا، مگر میرے اندر رنگوں کا اندھا پن بھی ہے، مجھے رنگ دکھائی نہیں دیتے۔ تب وہ سمجھی اور کہا، بیٹا چھوٹے انگور بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ جاگتے وقت ہماری آنکھیں خواب نہیں دیکھتی، بلکہ سوتے وقت ہمارا دماغ خواب دیکھتا ہے، اور یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اپنے دماغ میں خواب کا تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایسا کوئی خواب ہے جسے آپ بھول نہیں سکیں؟ جی، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میری ماں کی موت۔ میں اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتا۔ میں نے انہیں اپنی گود میں مرتے دیکھا۔ میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، لیکن آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہیں، میں نہیں دیکھ سکا۔ تب میں ڈراؤنے خواب سے جاگ جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ پوچھے کہ میں نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ جی، میں نے دیکھا تھا۔ میرے ایک عزیز بھائی نے مجھے کنسرٹ میں آنے کی دعوت دی، پھر حقیقت میں اسی ہفتے اس نے مجھے ایک پروگرام میں مدعو کر لیا۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جسے دیکھنے کی آپ نے خواہش کی ہو؟ جب سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں اور لوگ خوشی سے انہیں دیکھنے کھڑکیوں پر جاتے ہیں، بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی گرہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں ان کے ساتھ جا کر ایسا تاثر دیتا ہوں کہ جیسے میں بھی دیکھ سکتا ہوں، بس اوپر نگاہ ڈال کر اسے دیکھنے کا گما کر لیتا ہوں۔ آپ اپنے پیاروں جیسے ماں باپ وغیرہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں دیکھ سکتا تو شاید ان میں سے کچھ لوگوں کو پسند نہ کرتا۔ مختصر یہ کہ میں انہیں دیکھے بغیر زیادہ پیار کرتا ہوں، جس طرح ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر پیار کرتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو دیکھے بغیر بھی پیار کرنے میں لطف آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ مستقل ہلتے رہتے ہیں؟ میں مسلسل تال پکڑتا ہوں۔ ابھی میں دربوکا کر رہا ہوں، یہ ایک طرح کی عادت یا رشا ہے۔ اس کے علاوہ جب میں بہت جذباتی ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ چلتے ہیں، کیونکہ میں ہاتھوں کو حرکت دیے بغیر نہیں سوچ سکتا، اور اگر میں نہ سوچوں تو میں اپنے فن اور اپنی موسیقی پر توجہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا ایک نابینا شخص کے دیگر حواس زیادہ مضبوط ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ جب اللہ کوئی صلاحیت لیتے ہیں تو دوسری بہت سی خوبیاں عطا بھی فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوشبو یا جبلت کی بہترین حس کا ہونا، اسے ہم صبر کا صلہ کہہ سکتے ہیں۔ کیا بینائی سے محروم ہونا آپ کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس، اس کی وجہ سے مجھے اپنے مذہب کو سیکھنے کی ترغیب ملی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ہیں حفظ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا کسی بھی مذہبی معلومات کو بہت جلد حفظ کر سکتا ہوں، اور ظاہر ہے میں اسے اپنی زندگی پر بھی لاگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے رسالہ نور تفسیر پڑھ کر اپنی دلچسپی بڑھانے کے لیے خود کو خبردار کیا۔ اس کے علاوہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک رسالہ نور نہیں پڑھا ہے تو انہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ اور سچ کے قریب لاتا ہے، اس سے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی دونوں جہاں کی خوشیوں سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ کیا کوئی مختصر سورت آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سچ کہا ہے۔ سورہ العصر ہمیں واضح کرتی ہے کہ صحیح بات اور صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے، اس لیے میں سب کو سچ اور تحمل اپنانے ہی کا مشورہ دیتا ہوں۔ تو آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جو دیکھ سکتے ہیں؟
میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی بینائی کے لیے مشکور ہوں، جبکہ زبان کا شکر ادا کرنا یہ ہے اچھا بولے برا نہیں، کان کے لیے شکر گزار ہو اور برا نہیں بلکہ ہمیشہ اچھا سنے، ہاتھوں کے لیے شکر گزار ہو کہ حرام نہیں بلکہ حلال کمائے، اور آنکھوں کا شکر اس طرح ادا کرے کہ حرام نہیں دیکھے بلکہ اس کے برعکس خدا کی ثنائی کو دیکھے اور پڑھے۔ ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن کو لوگ ان کی آنکھوں اور ہاتھوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ وہ ایمان کی لذت کو پالیں گے۔ زندگی میں سب سے بڑی معذوری کیا ہے؟ بینائی کا ہونا اہم بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دل دیکھ سکتا ہے، احساسات دیکھ سکتے ہیں، جذبات دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بینائی یا اندھا ہونے کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، اگر ہمارا باطن ہے تو ہم بہتر دیکھتے ہیں، اور اگر ہمارا باطن نابینا ہے تو یہ سب سے بڑی معذوری ہے، ورنہ نابینا ہونا یا ایک بازو نہ ہونا جسمانی معذوری ہے، لیکن باطن سے محروم ہونا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی معذوری ہے۔ کیا دل میں کبھی سرکشی آئی ہے کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں، کیونکہ سرکشی گستاخی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں۔ ناشکرا شخص ہمیشہ غافل رہتا ہے، لہٰذا میں نے کبھی سرکشی نہیں کی کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ کیا مجھے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ جی، میں نے مشکلات جھیلی ہے، دکھی بھی ہوا ہوں، مگر غموں کے باعث کبھی بھی سرکشی کی راہ اختیار نہیں کی۔ جب میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں میں ہی کیوں، تو ایک استعارہ کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس جوتے کیوں نہیں ہے، تو بغیر پیر والے لوگ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں اور میری سرکشی شکر گزاری میں بدل جاتی ہے، جس طرح خار گلاب میں بدل سکتا ہے۔ بالکل